بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ دعا کے متعلق بات ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی بے پایہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ویسے بھی کسی کی دعا رد نہیں فرماتے، اور رمضان المبارک تو خصوصی رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دعا زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت مسلمانوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ عام حالات کے لیے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، پس چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ فرما دیں مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دو آیات صرف رمضان کے لیے خاص نہیں کی، بلکہ ہر وقت، ہر مہینے، ہر دن، ہر رات، خوشی اور غمی، ہر حالت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، اور سنن ترمذی میں بھی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، یعنی جب بھی دعا مانگے تو اللہ سے دعا مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ روزہ داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے دن کے وقت گناہ کا کوئی کام کیا ہے، معصیت کا کوئی کام کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین دن کے وقت اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے رات کو کوئی گناہ کیا ہے، کوئی معصیت کی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی قیامت تک الہ العالمین اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کی دعا کو یقیناً قبول کرتے ہیں، تو پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں وقت میں اپنے لیے الہ العالمین سے یہ مانگا تھا، یا یہ دعا کی تھی، یا فلاں مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا کی تھی تو ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے دعا کی قبولیت کا مطلب سمجھ لیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا کی قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان جو کچھ مانگے الہ العالمین اس کو وہی عطا فرما دیں۔
دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی کوئی تکلیف، پریشانی اور مصیبت سے اس کو نجات دے دیں۔ ایک حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندے کے اور اللہ کے درمیان دعا کی قبولیت کے بارے میں ایک مکالمہ نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے: اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے حکم دیا تھا کہ تو مجھ سے دعا مانگ، اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری دعا قبول کروں گا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین مانگی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی کہ فلاں غم کو الہ العالمین مجھ سے دور فرما، کیا میں نے وہ غم تجھ سے دور نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا الہ العالمین کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ وہ تیری دعا کی نقد قبولیت کی صورت تھی۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھیں گے میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی کہ الہ العالمین فلاں غم کو مجھ سے دور فرما، اور پھر وہ تو نے غم اپنے آپ سے دور ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین میں نے دعا مانگی تھی لیکن آپ نے میرا وہ غم دور نہیں کیا۔ الہ العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تیری اس دعا کے بدلے میں آج قیامت کے لیے میں نے تیری اس دعا کے بدلے اتنا اور اتنا اجر اور ثواب تیرے لیے رکھا ہے۔ پھر الہ العالمین اس بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تو نے مجھ سے فلاں حاجت کے لیے دعا مانگی تھی جو حاجت میں نے تیری پوری کر دی تھی؟ وہ کہے گا کہ الہ العالمین میں نے فلاں حاجت کے لیے دعا مانگی تھی اور الہ العالمین تو نے میری وہ حاجت پوری فرما دی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندے، وہ تیری دعا کی نقد قبول ہونے کی صورت تھی۔ پھر الہ العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں حاجت کے لیے مجھ سے دعا مانگی تھی لیکن وہ تیری حاجت پوری ہوتی نظر نہیں آئی تھی۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ ہاں الہ العالمین، میں نے یہ دعا مانگی تھی اس حاجت کے لیے لیکن میری وہ حاجت الہ العالمین آپ نے پوری نہیں فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تیری اس دعا کے بدلے میں نے آج قیامت کے دن تیرے لیے اتنا اور اتنا اجر اور ثواب لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو ہر دعا یاد کروائی جائے گی کہ تو نے یہ دعا مانگی تھی، یہ بھی مانگی تھی، یہ بھی مانگی تھی، یہ تیری نقد قبول ہو گئی تھی اور یہ تیری آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنی آخرت میں ذخیرہ کی ہوئی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور الہ العالمین مجھے آج اس کا ذخیرہ اور ثواب عطا فرماتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم عام حالات میں بھی اور خاص طور پر رمضان المبارک میں بد دعا دینے سے بچیں۔ کسی کو بھی بد دعا نہ دیں، خاص طور پر اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو، یا کوئی بھی جو ہمارے گرد ایسے موجود ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، کسی کو بھی بد دعا دینے سے بچیں، عام حالات میں بھی اور رمضان المبارک میں خاص طور پر۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم بد دعا نہ کرو اپنی جانوں کے لیے، تم بد دعا نہ کرو اپنے مال کے لیے، تم بد دعا نہ کرو اپنی اولاد کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بد دعا کے وقت قبولیت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے الہ العالمین نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا سارا کچھ حلال ہو، وہ جنس بھی حلال ہو اور اس جنس کو حاصل کرنے کا ذریعہ آمدن بھی حلال ہو۔ یہ سب سے بڑی الہ العالمین نے شرط رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سارے پریشان حال لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا رب یا رب یا رب،
مگر ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا لباس حرام کا، تو ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا کھانا پینا، اپنا لباس اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں حلال آمدن سے ہوں، اور جو جنس استعمال کر رہے ہو وہ بھی حلال ہو۔ یہ دعا کے قبول ہونے میں خاص اثر رکھتی ہیں۔ دل سے دعا کرے، آہوزاری سے دعا کرے، اپنی دعا کے قبول ہونے پر یقین رکھے۔ سختی میں بھی صرف الہ العالمین سے دعا کرے، اور اچھے حالات میں بھی صرف الہ العالمین سے ہی دعا کرے۔ دعا کرتے وقت دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ کر کے دعا کرے، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں ان کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کر کے پھر الہ العالمین سے دعا مانگے۔ کوشش کرے باوضو ہو کر دعا مانگے، جو دعا بھی مانگے 3 دفعہ اس کو دہرائے، اور جو دعا کسی اور کے لیے مانگتا ہے سب سے پہلے وہ دعا اپنے لیے مانگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔